بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سید. آواز بہت زیادہ ہے جی، آواز کٹ کرو، آواز تھوڑی کرو، آواز زیادہ ہے، بہت زیادہ بلکہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سیلاب دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میں، سیلاب دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میں، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین. پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، اور کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی. نہایت واجب احترام علماء کرام، معزز و محترم سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اس محفل کو، اس پروگرام کو کئی نسبتیں سیالوی صاحب نے گنوائی ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں رہی کہ کیا کیا تھا. تو کئی لحاظ سے اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے. میرے ذمے جو گفتگو ہے، مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت اور فلسفہ شہادت، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دو نہیں، ایک موضوع. ٹائم لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور اس میں ایک پہ بات کر لی جائے تاکہ کسی کے پلے کوئی شے پڑ جائے. تو ختم نبوت انہوں نے بیان کر دیا. احصال ثواب کی محفل ہے کئی شخصیات کے لیے، تو جو کچھ اس میں بیان ہوگا، جو کچھ پڑھیں گے، جو آپ پڑھ چکے ہیں، وہ سارا کا سارا ان تمام شخصیات کو احصال ثواب کر دیا جائے گا. تو اس پہ بات کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں. خالق کائنات نے قرآن پاک میں دوسرا پارہ ہے، تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں انہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء ولیکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں تو میں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور آگے چلے سورہ نساء میں، وہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں. پہلے کہا تھا کہ کہنا نہیں کہ وہ مر گئے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ کہتے مر تو گئے ہیں، چلو کہنا ہی نہیں ہے نا. تو اس سے بھی منع فرما دیا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو راہ باری تعالیٰ میں
جو اللہ کی راہ میں جان دے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا ایسا؟ کیوں کہا؟ خالق کائنات کی ہر بات ہزاروں حکمتوں سے بھری ہوتی ہے، ہماری رسائی وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہم وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں، جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا عقدے کھلتے جائیں گے۔ جسے مردہ کہنا نہیں، جسے مردہ سوچنا نہیں، اس کے بارے میں رونے کی اجازت ہے؟ کس کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں؟ کہنا تو دور کی بات ہے نا، کہنے کی اجازت نہیں، سوچنے کی اجازت نہیں۔ اور آگے 30ویں پارے میں جا کے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن جان آ اپنے رب کی طرف آ جا۔ کس حال میں؟ راضیتاً مرضیہ، تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔ جس سے مالک راضی ہو جائے اس پہ کتنا بھی ظلم کیا جائے، بعد والوں پر رونا بنتا نہیں ہے۔ جیسے مرضی وہ مالک تک پہنچے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ابھی کل آپ نے سارا دن سنا ہوگا، کل 6 ستمبر تھا، 65 میں جن لوگوں نے جان دی تھی نا، کل کے دن ان کے گھروں میں وہ جاتے تھے، مختلف چینلز والے، کسی کی ماں کو ملتے تھے، کسی کے بیٹے کو ملتے تھے، کسی کی بیوہ کو ملتے تھے، اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے باپ نے، آپ کے شوہر نے ملک پر جان دی ہے، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں رویا تھا کہ میرے باپ نے، میرے بھائی نے، میرے بیٹے نے، میرے شوہر نے جان دی ہے تو میں بے آسرا رہ گیا ہوں۔ وہ سارے خوش ہو رہے تھے۔ کل ایک خاتون کا بیان آیا ہے، کل 3-4 دن پہلے اس کا جوان بیٹا بریگیڈیئر تھا غالباً، وہ شہید ہوا ہے، کسی اس میں بم بلاسٹ نہیں تھا، ایک بارودی سرنگ پھٹ گئی، اس میں وہ شہید ہوا۔ اس ماں نے کہا میرے اگر 50 بیٹے ہوتے تو میں سارے کے سارے پاکستان پر وار دیتی۔ یار پاکستان پر بیٹے وارنے والیاں تو نہیں رو رہی، پاکستان پر جان دینے والوں کے وارث تو نہیں رو رہے۔ اور جس نے سر داد نہ داد دست در دست یزید، جس نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی، دین بچایا ہے۔ امام علی مقام اگر یزید کے ساتھ کہیں کمپرومائز کر جاتے تو دین نہ بچتا، دین نہ بچتا تو نہ میں مسلمان ہوتا نہ آپ مسلمان ہوتا، دین نہ بچتا تو رونا بنتا تھا، دین نہ بچتا تو قیامت تک رونا بنتا تھا۔ میں نے ایک سکھ کی سٹیٹمنٹ سنی، پی ایچ ڈی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سکھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پی ایچ ڈی کر گیا۔ اسے پوچھا پاکستان کے اینکر نے کہ تو نے پی ایچ ڈی کر لی، تیرے کیا تاثرات ہیں؟ اس نے کہا قیامت والے دن میں تواڈے گل چ پلہ پا کے نہ کسیٹنا تانوں مسلمانوں۔ سکھ نے کہا میں تواڈے گل چ پلہ پا کے نا قیامت والے روز محشر چ کسیٹنا تانوں۔ انہوں نے کہا تیری مہربانی ہاتھ ہولہ رکھ ذرا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تساں سانوں دسیا ہی نہیں تواڈے کول ایڈا وڈا نبی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ رسالت۔ انہوں نے کہا تساں سانوں دسیا ہی نہیں کہ تواڈے کول ایڈا وڈا نبی ہے، میں تے تانوں معاف نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا تیری مہربانی، تینوں پتہ جو لگ گیا، انہوں نے کہا تو مینوں اپنے سورسز نہ پتہ لگ گیا نا، تساں کی کیتا ہے؟
رونا نہیں بنتا. دو وجہ مجھے سمجھ آتی ہیں رونے کی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حکومت لینے گئے ہوں اور حکومت انہیں نہ ملی ہو اور وہ شہید ہو گئے ہوں تو رونا بنتا ہے. نبی کا نواسہ تھک گیا تھا حکومت لینے, حیا ہی نہیں کی نہ کلمہ پڑھنے والوں, حکومت دے دیتے اس کو. دوسرا یہ تھا کہ آپ دین بچانے گئے تھے اور دین نہ بچا. آپ گئے تھے دین بچانے کے لیے, دین نہ بچا, تو پھر رونا بنتا ہے کہ اتنا بڑا دین تھا نواسے پہ آ کے ختم ہو گیا. اگر یہ کہیں کہ امام علی مقام حکومت لینے گئے تھے تو پھر جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ یزید امیر المومنین تھا اور حسین ایک بگڑا ہوا شہزادہ تھا معاذ اللہ استغفر اللہ, پھر وہ ٹھیک ہیں. اور ہم انہیں 1% نہیں, پوائنٹ لگانے کے بعد جتنے زیرو آپ سے لگ سکتے ہیں اتنے زیرو لگا کے آخر میں 1 لگائیں اور پھر کہیں کہ اتنے % شاید وہ ٹھیک ہوں, ہم انہیں اتنے % بھی ٹھیک نہیں مانتے. امام علی مقام حکومت لینے نہیں گئے تھے. میں آپ کو مدینہ لے چلتا ہوں, میں آپ کو ذی الحجہ کے آغاز میں مدینہ لے چلتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشانہ اقدس میں موجود ہیں. گورنر مدینہ کا پیغام جاتا ہے کہ گورنر آپ کو بلاتا ہے. آپ رات کے اندھیرے میں گورنر کے پاس گئے ہیں, اس نے یزید کا خط پڑھ کے سنایا ہے. جنہیں یزید کے ساتھ ہمدردی ہے نا, آن دی ریکارڈ یہ خط موجود ہے. گورنر مدینہ نے کہا جناب یہ خط آ گیا امیر المومنین کا. امیر المومنین کہتے ہیں حسین سے کہو میری بیعت کر دے. فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں. اس کا ترجمہ اس دور میں پتہ کیا ہے, جتھے کو لگا ہے لگا رہنا. امام علی مقام سے کہا خاموش رہیں, جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو. امام علی مقام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, نہ خاموشی نہ بیعت. اس نے کہا پھر تیسری آپشن ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے. پھر تیسری آپشن ہے زندہ یا مردہ حسین کو مجھ تک پہنچایا جائے. آپ نے فرمایا رات کے اندھیرے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی, صبح ہوگی میں اپنے دوستوں سے مشورہ کروں گا پھر تیرے ساتھ بات ہوگی. یہ کہا اور واپس پلٹے. مروان نام کا ایک بندہ گورنر مدینہ کے پاس کھڑا تھا. اس نے سرگوشی میں کہا ابھی حسین کو قتل کر دو, ابھی حسین کو قتل کر دو. یہ نکل گیا تو شیر خدا کا بیٹا ہے, قابو نہیں آئے. اس نے کان میں بات کی تھی. امام علی مقام نے وہیں کھڑے ہو کے تلوار نکالی اور کہا جانتا ہے کون ہوں؟ وہ شیر خدا کا بیٹا ہوں, خاتون جنت کا بیٹا ہوں, محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. خبردار تم میں اتنی جرت نہیں کہ حسین کو قتل کر سکو. اور میں ببانگے دہل کہہ کے جا رہا ہوں, نہ اب نہ پھر, نہ اس کی بیعت کرنی ہے نہ خاموش ہونا ہے. اور نکل آئے. گھر آ کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یزید کا پیغام آ گیا ہے, یہ پیغام ہے. گھر والوں نے پوچھا پھر؟ فرمایا ہم اگر مدینہ میں رہتے ہیں تو ہماری وجہ سے مدینہ میں قتل و غارت ہوگی. حسین نہیں چاہتا کہ نانا کا مدینہ میدان جنگ بنے, ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. رات کے پچھلے پہر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے خاندان کو لے کر, لوگ کہتے ہیں جنگ کرنے گئے تھے تو بیویاں ساتھ کیوں لے کر گئے تھے, بچے کیوں لے کر گئے تھے؟
مدینہ طیبہ کو خاک و خون میں نہلانا نہیں چاہتے تھے. اور ایک حسین نہیں، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کے گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا. وہ تو کوئی بھی وہاں ہوتا، ڈر تو لگا ہوا تھا ان کو. رات کے پچھلے پہر امام علی مقام حضور کے قدموں میں آئے. خواتین نے، بچوں نے حاضری دی ہے. انہیں گھر بیچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا حضور سے سرگوشیاں کرتے ہیں. رونا پیٹنا اپنا اپنا مقدر ہے، سرگوشیاں سننا یہ مقدر نہیں کہوں گا، یہ ان کی مہربانی ہے. قدموں میں کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا حضور آپ کا ادنا سے ادنا امتی وہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مدینے آ جاؤں. آپ کا ادنا سے ادنا امتی وہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مدینہ آ جاؤں، یہی موت آئے، یہی حشر کو اٹھایا جاؤں. آپ کا لاڈلا حسین آپ کے دین کی خاطر آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. لوگ چاہتے ہیں مدینہ میں آئیں، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. رات کے سناٹے کی ہوئی سرگوشی امام کی سنو تو صحیح، امام کیوں گئے ہیں؟ نانا حضور آپ کے دین پر ڈاکہ ڈال دیا گیا، آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، آپ کے دین کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے اور حسین کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حسین آپ کا دین بچانے کے لیے آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہے. حسین تو دین بچانے گئے ہیں. اگر دین نہیں بچا تو رونا بنتا ہے، اور اگر دین بچ گیا ہے اور یقیناً بچ گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں. ایک اور پتے کی بات بتا دوں، ہضم کسی کسی کو ہوگی. جن کا ہاضمہ اچھا ہو وہ ہضم کر لیں، جن کا اچھا نہ ہو وہ دامن جھاڑ کے یہیں مسجد میں پھینک جائیں. کوئی اور آئے گا مضبوط ہاضمے والا، معدے والا، وہ لے جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے جب حسین پیدا ہوئے ہیں نا تو ایک جملہ کہا تھا. جبریل نے کہا تھا اس بچے سے آپ کو بڑا پیار ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے اسے شہید کریں گے. حضور نے فرمایا جبریل ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو کلمہ پڑھنے والے شہید کریں گے؟ تو عرض کی جی، اس پہ میں یہ کہا کرتا ہوں جبریل نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو مسلمان شہید کریں گے. آپ میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں جنہیں کلمہ پڑھے اس کو تو مولوی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے نا، کلمہ جانے اور وہ جانے. جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ جبریل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو مسلمان شہید کریں گے. جبریل کہہ رہا ہے آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے، جس سے مجھے یہ عقیدہ ملا ہے. جس کا دل چاہے مان لے، جس کا دل چاہے چھوڑ دے. قرآن نے آپشن دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے سارے مسلمان نہیں ہوتے. حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے سارے مسلمان. آپ کے پیچھے پڑھنے والے تو ہوتے ہیں نا سارے. یا جس کے پیچھے آپ جا کے پڑھ لیں، جس کوٹھے کے سقف میں آپ لگا ہو، جس کوٹھے کے اوپر مینار لگے ہوں، اذان بھی ہوتی ہو، آپ وہاں جا کے نماز پڑھ لو، آپ کی تو ہو جاتی ہے. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور کلمہ پڑھیں اور قرآن کہے مومن نہیں ہے. آپ کہیں مولویاں دا رولا، ساڈا کی رولا کسی نے؟ میں تو اس پنڈ میں آیا ہی پہلے دفعہ، میرا کسی کے ساتھ کیا رولا ہے؟ میرا تو ان کے ساتھ بھی کوئی سانجھا نہیں ہے، رولا میرا کس کے ساتھ ہوگا؟ امام علی مقام دین بچانے کے لیے نکلے. میں سفر کو بھی چھوڑ رہا ہوں کہ سفر کیسے ہوا، کہاں کیا 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 کہا گیا. میرا موضوع ہے فلسفہ شہادت. کیوں شہادت ہوئی اور کس سینیریو میں ہوئی.
ساری کائنات کا یہ ایک اصول ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے، CSS کا، NTS کا، کمپریہنسو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، مشکل امتحان لیے جاتے ہیں، جو انہیں پاس کرتا ہے اس کو بڑی بڑی سیٹیں دی جاتی ہیں۔ شروع دن سے کائنات کا یہی اصول ہے۔ ایک سیٹ ایسی اناؤنس ہوئی ہے جس کا امتحان بعد میں لیا گیا ہے، سیٹ پہلے اناؤنس ہو چکی ہے۔ سیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، دو ننھے بچوں کے لیے سیٹیں اناؤنس ہو گئیں، ایک 6.5 سال کا، ایک 5 سال کا۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ کون کون وہاں جوان ہوگا؟ وہاں یہ جو جوان ہیں نا، یہی جوان نہیں ہوں گے، میں بھی جوان ہوں گا، بزرگ بھی جوان ہوں گے، سیالوی صاحب بھی جوان ہوں گے، صدیق اکبر بھی جوان ہوں گے، فاروق اعظم بھی جوان ہوں گے، ذوالنورین بھی جوان ہوں گے، ابو ہریرہ بھی جوان ہوں گے۔ وہاں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھی اماں نے آ کے حضور سے عرض کی تھی میرے لیے دعا کریں مجھے جنت مل جائے، تو آپ نے فرمایا بڈھی عورت تو کوئی جنت سے جانی نہیں، تیرے واسطے کہا دعا کر۔ وہ بیچاری رون لگ پہ، میں تو بڈھی ہوں، میرا کی قصور ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی ساریاں جوان ہو کے جنت جانا۔ وہاں سارے ہی جوان ہونے ہیں، 2 سردار ہیں پورے جوانان جنت کے۔ ابھی امتحان کوئی نہیں دیا، سیٹیں اناؤنس کر دی ہیں، سیٹیں اناؤنس ہو گئیں، اور سب سے بڑی دنیا کی بھی نہیں، آخرت کی سیٹیں۔ امتحان اب دینا ہے، جس نے پوسٹنگ کی وہ پردہ فرما گئے، جنہوں نے تیاری کروانی تھی وہ بھی چلے گئے میدان میں چھوڑ کے کہ بچوں تمہارا امتحان ہے۔ جب کبھی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، کرونا نہیں تھا وہاں، لیکن ڈیٹ ابھی لیٹ ہونی تھی، جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی، جب پیپر ہوگا، ایک آج ہو گیا، دوسرا 10 سال بعد ہوگا، تیسرا 5 سال بعد ہوگا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا 4 دفعہ امتحان ہوا، 4 دفعہ آپ کو زہر دیا گیا، پیپر 4 ہوئے مختلف۔ امتحان میں حسن کامیاب ہیں، کہیں نہ چیٹنگ، نہ پریشانی، نہ ہینڈز اپ کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، سوال مشکل ہے، میں نہیں جواب دے سکتا، نہیں، 100% نمبر لیے اور چلے گئے۔ دوسرے بیٹے کا امتحان ہے، میدان، کمرہ امتحان نہیں۔ ابھی آج کل نا وہ ریکروٹنگ ہو رہی ہے ان کی، فوج کی، فوج میں کھلے میدان میں وہ بٹھاتے ہیں، وہاں پرچے لیتے ہیں، دوڑاتے بھی ہیں اور پھر کھلے میدان میں بٹھا کے وہاں پیپر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہے ایک مرکز۔ تو امام علی مقام کا کمرہ امتحان نہیں تھا، میدان امتحان تھا۔ میدان سج گیا، یہاں پرچہ ہے اور 72 سوال ہیں پرچے کے۔ ہم نے جب کمپریہنسو دیا تھا نا، شاید آپ کا بھی ہونے والا ہے، ہم نے جب کمپریہنسو دیا تھا 100 سوال تھے، 100 یس نو والے، اور 1.5 منٹ تھا۔ 1.5 منٹ میں یس نو والے 100 سوال کرنے تھے، اور سوال تھا، امتحان تھا کمپریہنسو۔ ایم فل میں کسی سوال کی آپشن نہیں ہوتی، پی ایچ ڈی میں بھی نہیں ہوتی کہ یہ 7 سوال ہے کوئی سے 5 کر لو، نہیں، 3 سوال ہیں تینوں ہی کرنے ہیں، 4 سوال ہیں چاروں ہی کرنے ہیں۔ کمپریہنسو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنے سوال ہیں سارے ہی کرنے ہیں، اور نمبر بھی پرسنٹیج کوئی نہیں ہوتی کتنے % نمبر لینے ہیں، 80%، 70%،
85%, اتنے نمبر لینے ہیں پاس، جو نہیں لیا وہ فیل۔ جو کمرہ امتحان میدان کربلا میں سجا ہے 72 سوال ہیں، سارے ہی کرنے ہیں اور نمبر بھی 100/100 لینے ہیں، کیونکہ سیٹ پہلے اناؤنس ہو چکی ہے۔ اگر نمبر 99% لینے ہوتے تو سیٹ بعد میں ملتی۔ اب کہیں نہ چیٹنگ کی جا سکتی ہے، نہ کوئی سوال چھوڑا جا سکتا ہے، نہ بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر امام عالی مقام کسی سوال پہ نقل ماریں، کسی سوال کا جواب کسی سے پوچھیں، تو بات اس طرح نہیں بنتی کہ ہم یونیورسٹی میں ایک کمپریہنسو امتحان لے رہے تھے پرچہ، میں نے کچھ طلباء کو دیکھا، ہمارے طلباء بھی اس عمر کے ہوتے ہیں، اس سے بڑے بڑے ہوتے ہیں، میں نے 2-3 طلباء کو دیکھا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے اشارے میں کہا ایک دوسرے کو پوچھ لو، وہ انہوں نے ایسے سر مار دیا، نہیں پیپر ہو گیا۔ میں نے بعد میں پوچھا یار یہی پتہ کرنا تھا نا کہ منجد کا مصنف کون ہے، تو پوچھ لیتا۔ اس نے کہا سر میں فلاں اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں، میرا منصب اجازت نہیں دیتا کہ میں چیٹنگ کروں۔ دوسرے نے کہا میں فلاں جامعہ کا محتمم ہوں، میری سیٹ اجازت نہیں دیتی کہ میں چیٹنگ کروں۔ جو ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے اس کی سیٹ اجازت نہیں دیتی، جو ایک مدرسے کا محتمم ہے اس کی سیٹ اجازت نہیں دیتی، جو نوجوانان جنت کا سردار ہے اس کی سیٹ اجازت دیتی۔ وہ ایک پنجابی کا وہ مقولہ ہے، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے، دیکھنے والے کے اینگل مختلف ہوتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی بیس سمجھانے کی کوشش کروں گا میدان کربلا کی، اور پھر وہاں لڑتا ہوا امام حسین دکھانے کی کوشش کروں گا، بس اتنا سا کام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت علی نے پکڑ کے بیٹا گود میں دیا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اس کا حلق چوما اور چشمان مصطفیٰ میں آنسو۔ حضرت علی بھی اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے دوسرا بیٹا دیا ہے، خوشی کا مقام ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو سمجھ نہیں آئے، اور بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے، رخسار چومے جاتے ہیں، حلق چومنا سمجھ نہیں آیا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہے، یہ مجھے بتا رہا ہے آپ کے اس بیٹے کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے میدان کربلا میں شہید کریں گے۔ ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں تو آج بھی مشکلیں نہیں ٹل جاتی، آج بھی ہزاروں میل دور سے بھی اگر ان سے گزارش کی جائے کہ میرے لیے یہ دعا فرما دیں، اور وہ دعا فرما دیتے ہیں، رحمت للعالمین ہے، وہ دعا فرما دیتے ہیں، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ پورا حدیث کا ذخیرہ کھنگال کے دیکھ لو، کہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی ہو مولا میرے حسین کو اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈال، نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، فرات کے کنارے پہنچتے ہیں اور رک کے فرماتے ہیں یہ کون سا دریا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یہ فرات ہے۔ یہ میدان کون سا ہے؟ کہا یہ میدان کرب و بلا ہے۔ فرمایا رک جاؤ، رک گئے۔ نوجوان میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہو کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ الحسین علی شطر الفرات، ابو عبداللہ حسین فرات کے کنارے صبر سے کام لینا۔
साथियों ने पूछा, ना कोई मार्का हक व बातिल है, ना यहाँ हुसैन है, ये आप क्या कर रहे हैं? जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, फुरात का किनारा, करबो बला का मैदान, सन 60 हिजरी का इख्तिताम, नौजवानों की हुकूमत होगी, मेरे हुसैन के कजावे इस मैदान में उतरेंगे, मेरे हुसैन के खैमे इस मैदान में लगेंगे, मेरे हुसैन को भूखा और प्यासा इस मैदान में शहीद किया जाएगा। तो ये तो बाद की बातें हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं चूंकि अमीरुल मोमिनीन हूँ, अपनी ताकत का अंदाज़ा किसी किसी सीट वाले को होता है। फारूक आज़म को अपनी ताकत का अंदाज़ा था, अरबी में चिट लिख कर दरियाए नील को देते हैं, कहा जाकर उसकी रेत पे रख देना। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन दरिया को अरबी आती है? फरमाया, उसे आती है या नहीं आती, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म उसको समझ आ जाएगा। अगर अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी ज़रूरत ही नहीं है, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो अल्लाह का नुमाइंदा तुझे हुक्म देता है, आज के बाद तेरा पानी खुश्क नहीं होना चाहिए। मैंने 5 साल वहाँ दरियाए नील के पास रह कर देखा है, उसका पानी कम भी नहीं होता। हज़रत अली ने फरमाया, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करके, हुसैन बाद में आएगा, जंग बाद में होगी, मेरा हुसैन यहाँ ज़ाहिरन बेयारो मददगार होगा। मैं अपना मैसेज, ये जो मैसेज आप अपने मोबाइल में छोड़ते हैं ना लिख कर, आप क्लिक करते हैं, मैसेज कहाँ जाता है? मैसेज आपका इस हवा में रह जाता है, मुअल्लक हो जाता है। जिसका नंबर आपने दिया है उसके पास पहुंच जाता है, जब चाहे वो उसको खोल के देख सकता है। आपको आज समझ आई कि मैसेज लिखकर सर्वर को दे दिए जाते हैं और सर्वर इसे सदियों अपने पास रखता है। अमीरुल मोमिनीन ने 1400 साल पहले कहा, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये नेटवर्क है, मैं अपना वॉइस मैसेज इस फिजा को दे के जा रहा हूं, इसमें सेव हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। जब मेरा हुसैन आएगा, ये हवाएं वो मैसेज खोलेंगी, हुसैन के कान में डालेंगी, हुसैन तेरा बाबा कह रहा है, उसबुर या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अला शत्रिल फुरात, हुसैन फुरात के किनारे सब्र से काम ले। कमरा इम्तिहान की तैयारी की जा रही है। मैं आपको मैदान करबला में ले चलता हूं। 4 या 5 तारीख को इमाम अली मुकाम मैदान करबला में पहुंचे, डिस्कशन चली है, 7 तारीख तक डायलॉग होता रहा है। 7 की शाम तक इमाम नहीं माने, ना बैत करने के लिए ना खामोश रहने के लिए, नहीं माने। उन्होंने कहा फिर इसके बाद जंग है, कहा करेंगे। पानी बंद कर दिया 7 की शाम को। 8 भी डायलॉग, 9 भी डायलॉग। 9 की शाम को जब डेडलॉक हो गया, ना हुसैन मान रहे हैं ना वो मान रहे हैं, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। जब 9 को कहा ना कि नहीं माननी कोई भी बात, तो उन्होंने कहा फिर जंग। आपने फरमाया आज की रात दे दो, आज की रात दे दो, सुबह जंग करेंगे। किस लिए आज की रात दे दो? यहाँ से दौड़ने के लिए, मशवरा करने के लिए, यजीद की बैत करने के लिए। पूछा इमाम क्या करोगे आज की रात? हमने तो चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है, रात को क्या करोगे? फरमाया मैंने नाना हुजूर से सुना है 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात इबादत की रात होती है, ज़िंदगी की आखिरी रात समझकर इसमें इबादत करना। हम समझते हैं 10 मुहर्रम का काम इमाम अली मुकाम की शहादत के बाद शुरू हुआ है, इसकी अहमियत सदियों से चली आ रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हम सारे सो गए, अब्बा हुजूर मैदान करबला का नज़ारा करने के लिए बाहर निकलते हैं।
سپہ سالار ہیں نا، جن کے سپہ سالار سوتے ہیں ان کی فوجیں جاگتی ہیں، اور جن کے سپہ سالار جاگتے ہیں ان کی فوجیں سوتی ہیں۔ اسی لیے 65 کو ہماری فوج نے ناکو چنے چبوا دیے تھے نا، انہوں نے سمجھا فوج سوئی ہوئی ہے، انڈیا نے سمجھا یہ فوجی سوئے ہوئے ہیں بارڈر پر، وہ سوتے نہیں ہیں، ان کے کمانڈر جاگتے ہیں۔ جب کمانڈر جاگ رہا ہو تو پھر فوجی کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، پھر ملک کو بھی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ امام حسین نکلے میدان کربلا میں، فرماتے جب میں نے اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے طائرانہ نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا میدان میں ایک برقع پوش پھر رہا ہے، اور زمین سے کچھ اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈال رہا۔ پریشان ہو گیا، رات کے اس وقت یہ کون ہے؟ میں نے آواز دے کے پوچھا برقع پوش کون ہو؟ اس نے آواز جواب تو نہ دیا، وہ برقع پوش میرے قریب آ گیا۔ جب میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا اس نے نقاب پلٹا تو خاتون جنت میری اماں فاطمہ تھی۔ میں نے کہا امی حضور آپ؟ فرمایا ہاں۔ آپ کیا کر رہی تھی یہاں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بیٹے میں جانتی ہوں کل میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میرے قریبی رشتہ دار، میرے بیٹوں کے غلام کل یہاں کٹ کٹ کر گریں گے۔ میں حسین تیری ماں ہوں، سارے تیرے نام پر جان قربان کریں گے تیرے پیچھے۔ میں ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا کوئی نوجوان زخمی ہو کے گرے اور کنکر اور پتھر اس کے زخم میں چبھ جائیں۔ میں ماں ہوں، کنکر اور پتھر اٹھانے کے لیے آئی ہوں۔ جو ماں کنکر اور پتھر اٹھا سکتی ہے، جو ماں ساری رات ایک سجدے میں گزار دیتی ہے، وہ ماں یہ نہیں کہہ سکتی یا اللہ میرے حسین کو اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈالنا۔ نہیں کہا، اسے پتہ ہے کہ امتحان ہوگا تو سیٹ کنفرم ہوگی جو اناؤنس ہو چکی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کی دوپہر کو سیدہ مکہ میں سو رہی ہیں اور ابن عباس مدینہ میں سو رہے ہیں دوپہر کے وقت۔ دونوں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، زلفان مقدس پر مٹی ہے، داڑھی مبارک پر مٹی ہے، چہرہ پریشان ہے، ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو خون کی بھری ہوئی ہے۔ دونوں پوچھتے ہیں حضور یہ کیا حالت ہے؟ تو سرکار کائنات دونوں کو فرماتے ہیں صبح سے لے کر اب تک، صبح سے لے کر اب تک میدان کربلا میں تھا، حسین اور اس کے ساتھیوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اپنے شہیدوں کا خون اس بوتل میں بند کر رہا تھا۔ ابھی میرا حسین شہید ہوا ہے تو میں ام سلمہ تجھے اور ابن عباس تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اب اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے، اکٹھا کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر 10 سے پہلے رات کو میدان کربلا میں تھیں بقول امام زین العابدین کے، تو صبح وہاں نہیں تھی، صبح بھی وہیں تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کئی سال پہلے اپنا پیغام ہواؤں میں چھوڑ جاتے ہیں تو آج میدان کربلا میں نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بڑے بڑے راوی بیان کر رہے ہیں، ام سلمہ بھی فرما رہے ہیں جو ام المومنین ہیں، اور ابن عباس بھی فرما رہے ہیں جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں صبح سے لے کر اب تک میدان کربلا میں تھا۔ اب ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ چلے میدان کربلا میں۔ 103 لوگ امام علی مقام کے ساتھ،
جن میں خواتین بھی ہیں جن میں بچے بھی ہیں، 71 وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 15 سال سے اوپر ہیں، اور 72ویں امام علی مقام ہے۔ یہ میدان کارزار ہے، 22,000 کی فوج سامنے کھڑی ہے۔ ظہوری قصوری ایک نعت خواں ہیں، وہ کہتے ہیں واپس امانتاں جام منگیاں خدا نے۔ یہ اولاد، فالورز، مرید، شاگرد، یہ امانت ہوتی ہے۔ واپس امانتاں جام منگیاں خدا نے، ٹور ٹور کلے ساتھی شاہ کربلا۔ سوال شروع ہوئے کہ لاؤ، پہلا سوال ہے لاؤ کس کی جان قربان کرتے؟ وہی حر جس نے روکا تھا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، امام علی مقام کی 10 کا خطاب سن کر واپس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ سب سے پہلے جان حر دے گا۔ جن کے ذہن میں یہ فطور ہے نا، معذرت کے ساتھ، جن کے ذہن میں یہ فطور ہے کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں نے کو 20 عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، وہ 17 کا حج بھی کیے ہوئے ہیں، میرے بڑے نیک اعمال ہیں، میں باروں باری جنتی ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ کے اعمال پر نہیں ہونا۔ ایک عمل بھی پلے نہ ہو، ایک بھی عمل، اور عقیدہ ٹھیک ہو تو باروں بار جنت، باروں بار، بائی پاس تھا نہیں۔ اور اعمال کے پہاڑ لگے ہوئے ہوں اور عقیدہ خراب ہو تو مجھے لگتا ہے انہوں نے کہنا ہے انہوں کی میزان تے لیاندے، ہمیں میزان ہی خراب کرنا، انہوں باروں بار جہنم چھوڑ دیں۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ عقیدے پر ہونا ہے۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے لاؤ مولوی صاحب کی پلے نے، اس کو پڑھو، اور اگر کچھ پلے ہے تو جنت کے درجات چڑھتے چلے جاؤ۔ اور جب جہنم میں چلے جائیں گے عقیدے کے طور پر تو وہ کہیں گے لیا ہاں کیڑیاں کیڑیاں کرتوتاں نے، جنیاں جنیاں کرتوتاں نے انہوں نے جاننے جو تھلے۔ روکنے والا امام علی مقام کو حر ہے۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے امام علی مقام کے قدموں میں، آگے کہتا ہے روکا میں نے ہے آپ کو، پانی پر پہرا میں نے دیا ہے، اب مجھے سمجھ آ گئی غلطی پر تھا، معافی کی گنجائش ہے۔ پچھلے کرتوت تو ضائع ہو گئے نا سارے، معافی کی گنجائش ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کا نواسا ہوں، بڑے کھلے سینے رکھے ہوئے ہیں ہم نے، سچے دل سے توبہ کی، جا ہم نے معاف کیا۔ عرض کی حکم کیا ہے؟ فرمایا تیرے سامنے سینیریو ہے۔ اس نے کہا پہلا خون میرا جائے گا۔ ایک لمحہ پہلے یزیدی، ایک لمحہ بعد غلام حسین، اور تیسرے لمحے جنت، باروں باری جنت۔ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ پچھلے اعمال امام کو روکا تو ضائع ہو گئے، اور یہ جو 3 دن یہاں خباثت کی، امام کے قدم پکڑ لیے تو معاف ہو گئے۔ بیلنس کلیئر ہو گیا سارا، ہر شے ڈیلیٹ، کھاتا بالکل صاف لے کر امام جان پہلے حر کی جائے گی۔ فرمایا جا پھر تو جا۔ سب سے پہلا شہید حر، 55.5 سال کا شیر حر کی لاش اٹھاتا ہے اور خیمے میں لے آتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 10واں۔ پہلے غلام، پھر ماننے والے، پھر رشتہ دار۔ ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ کو کتنوں کے نام آتے ہیں؟ صرف 2 کے۔ وجہ اس کی
وہ قصور میرا بھی صحیح، میں نے آپ کو بتایا نہیں، میرے سے مراد جس سیٹ پہ بیٹھنے والے کی، قصور میرا بھی صحیح، آپ کا بھی تو بنتا ہے نا۔ 17 بیٹے ہیں جناب علی کے، کدھر ہیں باقی؟ 9 بیٹے حضرت علی کے کربلا میں شہید ہوئے، کسی کو پتا ہے کون کون شہید ہوا؟ ان بیٹوں نے کہا اے بھائی حسین، باپ ہمارا بھی علی ہے، باپ آپ کا بھی علی ہے، غلام خادم سارے چلے گئے، اب رہ گئے ہم 9 بھائی۔ حسین تیری نسبت ماں کی وجہ سے ہم سے بڑی ہے، تیری ماں ہماری ماؤں سے بہت آگے ہے، جان تو نے بھی دینی ہے، جان ہم نے بھی دینی ہے، لیکن وہاں جا کر جہاں استقبال ہو رہا ہے وہاں کہیں یہ نہ پوچھ لیں وہ کہ جعفر ابن علی تو نے حسین کو پہلے شہید ہونے دیا، تجھے نسبت کا حیا نہ آیا؟ عثمان ابن علی تجھے نسبت کا حیا نہ آیا؟ ابو بکر ابن علی تجھے نسبت کا خیال نہ آیا؟ کہا حسین ماں تیری ہماری ماں سے عظمت والی ہے، نانا تیرا ہمارے ناناؤں سے عظمت والا ہے، ایسے نہیں، پہلے ہماری جان جائے گی، ہم جا کے بتائیں گے آپ کے نانا کو کہ جس دین پہ قربان ہونے کے لیے حسین میدان کارزار میں کھڑا ہے، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی حسین تک پہنچے۔ سارے بھائیوں نے یہ کہا۔ عباس کا بتاتے ہیں نا کہ عباس نے کہا میں جاتا ہوں پانی لینے کے لیے۔ عباس سے پہلے جو 7 شہید ہوئے ہیں ان کا بھی تو نام لو۔ ایک اور بات کر دوں اگر ہضم ہو جائے تو، باتیں کچھ تھوڑی سی وہ بھاری ہیں، وزنی ہیں، دیسی کی ہوش پکیاں ہوئی ہیں، کسی کسی کو ہضم ہوتی۔ صرف امام علی مقام کا نام لیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ امام حسین کی بیوی ایران کی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس لیے نام امام حسین کا لیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں حضرت علی کی اولاد سے محبت ہے، اگر آل نبی اولاد علی سے محبت ہے تو پھر باقیوں کے نام بھی بتاؤ نا، پھر باقی بھی تو علی کے بیٹے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کی بیویاں یا ان کی مائیں ایرانی نہیں ہیں۔ دین کیا ہوا؟ دین تو ایران ہوا نا۔ کسی کا دین امریکہ، کسی کا دین ریال، کسی کا دین ایران، اسے یہاں بھی پریشان کر دی۔ ہمارا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرا اعلان ہے میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں، میری جد بھی ان کی غلام تھی، میں غلام ابن غلام۔ کس کا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، سرکار کی آل کا۔ سارے شہزادوں نے کہا کہ جب چاہنے والے جان دے گئے تو حسین اب ہم آپ کے بھائی جان دیں گے، جب ہم چلے جائیں گے کوئی اگر آپ تک پہنچے گا تو ہماری لاشوں سے گزر کر پہنچے گا۔ علی اصغر کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام علی مقام کی بیوی نے کہا، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اذان کتنے بجے؟ 4:45 بجے، تھوڑی سی لیٹ، ہاں جی تھوڑی سی 5-7 منٹ کی بات اور کرنی ہے۔ صرف علی اصغر کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ شہر بانو کی گود میں تھا، اور اس پر بھی وہ الزام لگایا ہے جو امام کی بیوی کی شایان شان نہیں ہے۔ وہ بندہ جتنا مرضی بڑا ہو نا، خاتون باہر سے بھی آ جائے 2-4 سال تو پریشان کرتی ہے، جب اسے پتہ چلتا نا کہ یہ پاگل ہی ہے تو وہ پھر خود پاگل ہو جاتی ہے، کہتی گزارا تے ایدے نال ہی کرنا ہے تو پھر ایدے ورگی صحیح۔ میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔
کہا یہ جاتا ہے کہ امام علی مقام کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ یہ ننھا علی اصغر ہے، اس کو تو لے جاؤ یزیدیوں کے سامنے اور کہو کہ ظالمو اسے تو پانی پلا دو۔ کہتے ہیں امام گئے، امام نے پانی مانگا، ماں دیکھ رہی ہے سامنے، حسین کی ماں دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے شاباش میرے حسین، واہ واہ میرے حسین، خاتون جنت کا دودھ پیا ہے، حق ادا کر دیا ہے تو نے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بھائی سارے قربان کر دیے ہیں، بے جنہیں بھوکا اور پیاسا تیری ماں حوض کوثر سے انہیں خود پلانے کے لیے موجود ہے۔ ماں تو شاباش دے رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے کھڑا واہ واہ میرے حسین، شاباش میرے حسین، شیر خدا کا خون تیرے رگ و ریشے میں دوڑتا ہے، دیکھنا کسی یزیدی سے سوال نہ کر دینا، تجھ پہ الزام نہیں آئے گا، شیر خدا کے خون پہ الزام آ جائے گا۔ نانا حضور سامنے کھڑے ہیں، شاباش میرے حسین، واہ واہ میرے حسین، میرے کندھوں پہ کھیلا ہے، میری گود میں سویا ہے، میری گود میں میرے سینے پہ کھیلا ہے، آج تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ اگر حسین ایک بھی سوال کرتا کسی یزیدی سے تو یہ اتنے بڑے بڑے ایگزامینر معاف کرتے، فیل کر دیتے تینوں کے تینوں، نہ ماں پاس کرتی، نہ باپ پاس کرتا، نہ نانا پاس کرتا۔ پاگلو تساں ہور ڈٹھا ہے، اساں ہور ڈٹھا ہے۔ جناب حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے واپس، علی اصغر کو دیکھا ماں کے گود میں تڑپتا ہے، آپ نے اور دیکھا ہے، ہم نے اور دیکھا ہے، ماں کی گود میں تڑپا، پکڑ کے پوچھتے ہیں علی اصغر کیوں تڑپتا ہے؟ جانتا نہیں پانی بند ہے۔ عرض کی ابا جی پانی کو کون ترستا ہے، پانی نہیں چاہیے۔ علی اصغر کیا چاہیے؟ ابا جی آپ نے کہا ہے کہ نانا کا دین خون مانگتا ہے، علی اصغر کی ننھی جان میں خون موجود ہے، پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، میرا خون تو تازہ ہے، ہر تیر کو آنے دو اور پیاس بجھانے دو، میرا خون بھی تو دے نانا کے دین کو۔ علی اصغر تو ابھی معصوم ہے، ابھی تو مکلف نہیں ہے۔ عرض کی جب نانا حضور کے سامنے پیش ہوں گا تو اگر انہوں نے پوچھ لیا علی اصغر میرا دین جو خون مانگتا تھا تیرے اندر نہیں تھا تو کیا جواب دوں گا؟ ابا مہربانی کرو لے چلو۔ جناب حسین اپنے لال کو اٹھا کے لائے، زہری کہتا ہے واپس امانتا جا منگیاں خدا نے، ٹور ٹور کلے ساتھی شاہ کربلا نے، جیرے نیسن ٹورن جوگے وارے گودی چاک۔ یا اللہ یہ ایک ننھا ہے، علی زین العابدین کو اس لیے چھوڑا کہ پیچھے باپردہ خواتین ہیں، دین بچانے آئے تھے نا۔ اگر یہی عورتیں خاندان نبوت کی بیویاں اگر بغیر محرم کے سفر کر کے کدھر کدھر جاتی تو دین نہ بچتا، دین بچانا تھا۔ علی زین العابدین تو زندہ رہے گا، یہاں سے لے کر مدینہ تک بڑا سفر ہے، پتہ نہیں کدھر کدھر جاؤ گے، میرے گھرانے کی عورتیں محرم کے بغیر سفر نہیں کریں گی۔ علی اصغر بھی قربان کر دیا۔ جب اپنی باری آئی تو بہن کو چند جملے کہے ہیں، زینب زینب کہنے والوں سنو تو صحیح، زینب کا بھائی وصیت کیا کر کے گیا ہے۔ سیدہ نے جب دیکھا نا امام حسین اکیلے رہ گئے ہیں، سیدہ بے ہوش ہو گئی، شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ امام علی مقام نے پانی کے چھینٹے مارے، ہوش کروایا، کہا بہن ہوش کر، میرا نانا ساری کائنات سے افضل تھے، موت کا ذائقہ انہوں نے بھی چکھا ہے، میرا باپ مجھ سے بہت افضل تھا،
موت کا ذائقہ انہوں نے بھی چکھا ہے۔ میرا بھائی حسن مجھ سے افضل تھا، میری ماں ساری عورتوں کی سردار ہے، موت کا ذائقہ اس نے بھی چکھا ہے۔ ہوش کر، مدینہ سے لے کر اب تک حسین کا امتحان تھا۔ میں نے 71 سوالوں کے جواب دے دیے، ایک سوال باقی ہے، حسین اپنی جان دے۔ حسین جان دینے جا رہا ہے۔ بہن میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں شہید ہو جاؤں زینب امتحان تیرا شروع ہو جانا ہے، یہاں سے لے کر مدینہ تک زینب تیرا امتحان ہے۔ آتے ہوئے امتحان میں نے دیا ہے، جاتے ہوئے امتحان تو نے دینا ہے۔ میرے شہید ہونے کے بعد تیرے خیموں سے خواتین کے رونے اور چیخنے کی آوازیں خیمے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ بال نہیں نوچنے، چہرہ نہیں پیٹنا، سینہ نہیں پیٹنا۔ بھائی تو ہی تو رہ گیا ہے، تو بھی شہید ہو جائے گا، پھر بھی نہیں۔ فرمایا نانا حضور نے لعنت بھیجی ہے، ایسا کرنے والوں پر نانا حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ ہم دین بچانے آئے ہیں، اگر میری شہادت کے بعد تم نے یہ کام کیے تو لوگ کہیں گے حسین دین بچا نہیں سکا۔ یہ جو سیدہ کے ہاڑے سناتے ہیں نا، میں بچھڑ گئی بابا، میں اجڑ گئی بابا، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین ناکام ہو گئے، تو روتے بھی اسی لیے۔ اور ایک اور بات بتا جاؤں، یکم سے رونا دھونا شروع ہوتا ہے 10 تک، جب تک امام زندہ ہے۔ جب تک امام زندہ ہیں ماننے والے رو رہے ہیں، جب امام شہید ہو گئے اہل بیت پہ اب مصیبتیں جاری ہوئی ہیں، شروع ہوئی ہیں۔ کوفہ بھی جانا ہے، شام بھی جانا ہے، مدینہ بھی واپس آنا ہے۔ وہ اب پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ اب سو رہے ہیں مزے سے۔ جب تک امام زندہ ہیں یہ رو رہے ہیں، جب سارا خاندان شہید ہو گیا ہے، ان کو سکون ہو گیا، یہ گھر جا کے سو گئے، چل جان چھوٹی۔ اس کو محبت کہتے ہیں، یہ محبت نہیں۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جب آپ شہید ہو گئے، ایک عجیب قسم کا سما تھا پوری کائنات میں، جسے سنانے کے لیے ایک وقت چاہیے، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش اتنی ہی تھی، بلکہ کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ سیدہ کائنات کی شہزادی نہ بین کیے ہیں، نہ بال نوچے ہیں، نہ سینہ پیٹا ہے، نہ کوئی دوڑے وہ ہاڑے کیے ہیں، نہیں کیے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں چادریں چھین لی گئیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر چادریں چھینتی تو قیامت آ جاتی۔ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، عقیدہ سنو نصیر الدین نصیر کا، میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حضور بھی ہوں اور سیدہ کی شہزادیوں کی چادریں چھین لی جائیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قیامت وپا ہو جاتی۔ ظلم کائنات میں سب سے بڑا ہوا، لیکن اس واقعہ کے ساتھ اس سے بڑا ظلم ہوا۔ اس کی کہانیاں اتنی بنائی گئی صرف رونے کے لیے، جو مقصود ہی نہیں تھا۔ ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، سینہ پیٹ کر ہائے حسین والے ہم نہیں، سینہ تان کر واہ حسین کہنے والے ہم۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کوئی سوال کسی نے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ نماز تو بعد دعا کر لوں گا، آپ پہلے کرنا چاہتے ہیں پہلے کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔